اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین پر چلنے والا، اسلام پر چلنے والا، شریعت پر چلنے والا آخرت میں جو پائے گا وہ پائے گا، دنیا اس کی کیسی گزرے گی؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین پر چلنے والے کی دنیا خراب ہوتی ہے۔ ہم نے یہ مان کے چلا ہے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ اگر آپ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں کما سکتے، دنیا میں آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، اور اگر دنیا میں اچھی زندگی گزارنا ہے تو دین کو قربان کرنا پڑے گا۔ یہی تو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ہماری اس غلط فہمی کو دور کیا ہے، اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، قرآن و حدیث میں جب کوئی بھی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے، جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو کہ ہاں یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے یا یہ چیز مردوں کے لیے خاص ہے۔ جب تک خاص ہونے کی دلیل نہ ہو تب تک شریعت کا ہر حکم مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے۔ لیکن کہیں کہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کا نام لے کر کے کوئی بات اگر بیان کی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ میسج دیا ہے، یہ سندیش دیا ہے کہ میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، اے مردوں تم بھی سنو اور اے عورتوں تم بھی سنو، دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ ہے، سورۃ النحل کی آیت، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، یا اللہ دونوں کا نام لے رہا ہے، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ ایمان والا ہو، وہ توحید والا ہو، وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والا ہو۔ بہت سارے یتیم خانے تو اڈانی جی بھی چلاتے ہیں، مکیش امبانی بھی بہت سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بہت سارے یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، مگر ان کی یہ نیکی آخرت میں ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں نیکی تبھی نیکی مانی جائے گی جب آپ کے اندر ایمان ہو، آپ کے اندر توحید ہو۔ آپ جتنی بھی نیکی کا کام کر لیں، اگر آپ کے اندر توحید نہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی نیکی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کا پھل دے دے، بدلہ دے دے، مگر آخرت میں آپ کی نیکی تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب آپ کے اندر توحید ہو، آپ کے اندر ایمان ہو۔ اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا جو بھی عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، وہ توحید پر ہو، وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہ ہو، وہ شرک کرنے والا نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بھی ایک بہترین زندگی دیں گے۔ نیک عمل کرنے والے کو ہم دنیا میں بہترین زندگی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی زندگی اسلام کے مطابق گزرے گی، اگر آپ کی زندگی شریعت کے مطابق گزرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دے گا۔ اب بہترین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس بڑا عالی شان بنگلہ ہو جائے گا، آپ کے پاس 4 ویلر گاڑی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان ٹوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سائیکل بھی نہ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں دنیا کی دولت نہ ہو، مگر اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ ایمان والے بن جائیں گے اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے اندر بھی آپ کو چین کی نیند آئے گی، آپ کی زندگی میں چین ہوگا، سکون ہوگا، برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم تجھے ایک بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔
تو یہ دماغ سے پہلے یہ کیڑا نکال دو کہ دین پر چلیں گے تو دنیا نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ اسی دین پر چل کر کے صحابہ کرام نے دنیا کو بھی حاصل کیا اور آخرت کی نعمتوں کو بھی انہوں نے حاصل کیا. اسی دین پر چل کر کے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا صحابہ کرام نے. کون سی ایسی چیز تھی جو صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ دولت بھی ان کے پاس آئی، حکومت بھی ان کے پاس آئی، پاور بھی ان کے پاس آیا، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور صحابہ کرام کے دور میں وہ دور بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور ڈر جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے. آپ کے پاس اگر ایمان ہے، آپ کے پاس اگر توحید ہے، آپ کے پاس اگر دین ہے، دنیا کے سپر پاور آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے میرے. اسی لیے قرآن کریم میں بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے. اور جب ایک حاجی حج کرنے جاتا ہے، ایک عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کا وہ طواف کرتا ہے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بھی وہ اس دعا کو بار بار پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا لے. یہ بڑی جامع دعا ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی. ہم نے اللہ سے صرف آخرت کا سوال نہیں کیا، ہم نے اللہ سے دنیا کا بھی سوال کیا. اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اور تین کھمبا کے میرے نوجوان ساتھیوں، اور ڈاکٹر امان اللہ جیسے علمی شخصیت کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، آپ نے سال میں ایک بار جلسہ کرایا. آپ کے گاؤں میں اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک میسج آپ کو یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں کو بھی یاد کیا کریں. نبی اکرم کی دعاؤں کو آپ یاد کیا کریں. نبی اکرم کی دعاؤں میں بڑی برکت ہے، بڑا خیر ہے میرے بھائیوں. اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ تو میرے دین کو صحیح کر دے کیونکہ میری بنیاد تو میرے دین کے اوپر ہے. اے اللہ میرے دین کے اندر کوئی خرابی نہ آنے پائے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي. اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی صحیح کر دے کیونکہ دنیا کے اندر مجھے زندگی گزارنا ہے. وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي. اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی صحیح کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے مجھے وہیں جانا ہے.